اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الضحیٰ آیت نمبر 6 ٹو آیت نمبر 11۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ان کو اطمینان دیا یہ کہہ کر کہ اے نبی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قسم لے کر یہ بات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی، دن اور رات کی قسم لے کر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ اطمینان دلایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انعامات بتا کر کہ آپ کے لیے آخرت بہت بہتر ہے دنیا کی زندگی سے۔ سورہ ضحیٰ اللہ نے مشرکین مکہ کے جواب میں نازل کی، کیونکہ جب وحی کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے رک گیا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈپریشن میں آ گئے تھے، اور مکہ کے لوگ جو مشرکین لوگ تھے وہ ان کو طعنہ دے رہے تھے کہ آیتوں کا نزول رک گیا اور آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ سے ناراض ہیں۔ تو اسی بات کا جواب دینے کے لیے اللہ نے سورہ ضحیٰ میں سب سے پہلے اپنے بہت بڑے کریشنز دن اور رات کی قسم کھائی اور اپنے سب سے پیارے نبی کو بہت اطمینان دلایا کہ اے نبی، نہ ہم نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی ناراض ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 11 میں اللہ نے 3 احسان اور 3 احکامات بتائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آیت نمبر 6، 7 اور 8 میں اللہ نے احسان بتائے، آیت نمبر 9، 10 اور 11 میں احکامات بتائے۔ آیت نمبر 6، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ دیا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ یتیم تھے تو اللہ نے آپ کو جگہ نہیں دی۔ یہ پہلا احسان ہے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے نبی، اے رسول، ہم آپ سے اس وقت سے مہربان ہیں جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تھا۔ یہ سب بتا کر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 7، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی، اور آپ کو راستے سے ناواقف دیکھا تو راہ دکھلایا۔ آپ غور فکر میں غار حرا میں ہوتے تھے، اللہ نے پھر آپ کو کتنا بڑا راستہ فراہم کیا نبی بنا کر، نبوت دے کر۔ یہ دوسرا احسان ہے جس کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 8، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو تنگ دست پایا پھر مالدار کر دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نادر پایا اور مالدار کر دیا۔ کیسے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کر کے۔ یہ قریش کی سب سے زیادہ مالدار خاتون تھیں، ہر لحاظ سے یہ بہترین پارٹنر تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ تیسرا احسان ہے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آیت نمبر 8، آیت نمبر 9، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہٰذا آپ یتیم پر سختی نہ کریں۔ اب اس آیت سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات بتا رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ کسی یتیم سے ظلم نہ ہو، کیونکہ آپ خود بھی یتیم پیدا ہوئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیت کے ذریعے سے۔ زمین پر رہنے والوں میں جو سب سے پہلا حکم دیا اللہ نے وہ یتیم کا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یتیم کے ساتھ عزت کا سلوک کیجئے۔ یہ حکم پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کی عمر 13 سال سے کم ہوتی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور جس کا والد نہیں ہو، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ آیت نمبر 10، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو نہ جھڑکیں۔ سائل مانگنے والے کو یا مسکین کو نہیں جھڑکیں۔ آیت نمبر 11، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرتے رہیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی نعمتوں کا اظہار کیجیے۔ یہ تیسرا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انسانیت کو، نعمتوں کا شکر کرنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی نعمت ملی وہ نبوت ہے۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے جو 3 احسان بتائے وہ یہ کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پایا پھر ان کو ٹھکانہ فراہم کیا، اللہ نے ناواقف پایا پھر ہدایت بخشی، اللہ نے ان کو نادر پایا پھر مالدار کیا۔ 3 احکامات جو 3 حکم دیے
وہ پہلا حکم ہے یتیم پر سختی نہ کیجیے، سائل کو نہ جھڑکیے جو مسکین ہوتے ہیں، اور اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرتے رہیے۔ یہ حکم پوری انسانیت کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح انداز میں صحیح طریقے سے قرآن سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی ہدایت دیں۔ آمین ثم آمین۔